السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے چنگیز خان کے حالات۔ دوستو، چنگیز خان کو منگول سلطنت کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 31 مئی سن 1162 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 18 اگست سن 1227 عیسوی میں ہوئی۔ 65 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ 1175 عیسوی میں 13 برس کے تھے تو ان کے باپ نے ان کی شادی بورتے سے کر دی۔ چونکہ شروع ہی سے چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا، اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تخت پر بیٹھ گیا۔ جب 1175 کو انہوں نے اپنے قبیلے کی سرداری سنبھالی تو دیگر قبائل سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول قائم کیے، اصول مقرر کیے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا اور سن 1214 سے 1218 عیسوی میں 2 چینی ریاستوں حیا اور کن پر قبضہ کیا۔ سن 1209 عیسوی میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ سن 1227 عیسوی میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 13ویں اور 14ویں صدیوں میں ایشیا میں قائم کی گئی منگول سلطنت، یہ منگول سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سن 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغل قوم کا حاکم اعلان کیا تھا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ چنگیز خان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے باپ مگر اپنے بیٹے کے باپ نہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ، ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند عشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جرنیل بینجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں، ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کی
وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1,60,00,000 مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے DNA میں پایا جاتا ہے جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کیں اور ان کے بیٹوں کی تعداد تقریباً 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کیں اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 30 سال بعد لکھتے ہیں اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے اس مجلس کا آغاز کچھ یوں کیا: میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں؟ چنگیز خان نے کہانی سناتے ہوئے یہ کہا کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم یعنی چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی خان کی اولیت کو اور سرداری کو قبول کر لیں۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوچی خان کو اپنی جان نشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔